बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी में। इसने वहां पड़ी रोशनी की मिसाल उठाई जिससे कमरे में नील रोशनी फैल रही थी। शहर ने देखा कि कमरे में हर तरफ इंसानी खोपड़ियां पड़ी हैं और जब बदरू इन पर चलती है तो वो टूट जाती हैं। ये देखकर शहर को दुख हुआ और इसने पक्का इरादा कर लिया कि इसको ज़रूर सजा देगी। इधर जब हीरा और शहर की आँख सुबह खुली तो वो शहर को ना पाकर हैरान और परेशान हो गई और इसे ढूंढना शुरू कर दिया, मगर इसे शहर मिली थी न मिली। फिर वो बहुत परेशान हुई। सारी रात जागने की वजह से शहर को अब नींद आ रही थी। इसने अपने अल्लाह पर भरोसा किया और इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर इसकी ज़िंदगी है तो अल्लाह पाक इसकी ज़रूर मदद करेंगे और कोई ज़रूर राह निकालेंगे। वो सुकून से सो गई। इसने ख्वाब में देखा कि एक औरत इसके पास आई है जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। इसने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं जानती हूँ बेटा, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। ये बदरू असल में एक हिंदू औरत की है जो अपने शौहर के साथ इस गेस्ट हाउस में आई थी। ये बहुत अमीर औरत थी। इसके शौहर ने इससे झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाया हुआ था। वो लालची था और इससे दौलत हथियाना चाहता था। इसकी बीवी ने इसे दूसरी औरत के साथ देख लिया था तो उनका झगड़ा हो गया, क्योंकि ये इससे सच्ची मोहब्बत करती थी मगर शौहर इसे धोखा दे रहा था। जब इस शख्स ने अपना खेल बिगड़ता हुआ देखा तो इसने कत्ल करवा दिया और इसकी लाश को तहखाने में फेंक दिया। वो बदरू इसी औरत की है जो तुम्हारे सामने आई। ये अपने शैतानी मंसूबों के लिए कई बेगुनाह लड़कियों को कत्ल कर चुकी है। तुम्हें इसका खात्मा करना होगा बेटे। जहाँ तुम सोई हुई हो इससे 10 कदम के फासले पर एक खिड़की है। तुम इसके ज़रिए तहखाने में नीचे उतर सकती हो। वहाँ इसकी लाश होगी। तुम इसको जला देना और अलमारी में पड़ी हुई एक बेवकूफ़ मूर्ति को बरामद करना और इसे तोड़ देना ताकि वो दोबारा ना आ सके और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल हो जाए। ये गेस्ट हाउस में कई कत्ल हो चुके हैं और ये रहने के काबिल नहीं है और तुम यहाँ से चली जाओ। इसके साथ ही शहर की आँख खुल गई। इसने इधर उधर देखा, वहाँ बदरू नहीं थी। वो जल्दी से उठी और बाएं कदम बढ़ने लगी। ठीक 10 कदम पर एक खिड़की थी। वो जल्दी से खोलकर नीचे उतर गई। इसने मशाल हाथ में ली जिससे तहखाने में कुछ रोशनी हो रही थी, वरना वहाँ वो कुछ भी तलाश न कर पाती क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा था। इसने पहले एक जंगालू अलमारी से वो मूर्ति निकाल ली और हाथ में ले ली और फिर इस बदरू की लाश को तलाश करने लगी। एक सनसनीखेज और खौफनाक कहानी। गर्मियों की खुशगवार सुबह थी। हीरा बिस्तर से उठी तो 7 बज चुके थे। इसने अपना तकिया कलाम धराया, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, और जल्दी से उठ खड़ी हुई। इसकी अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और वो जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता किए बगैर ही कॉलेज को निकल गई। नाश्ते के लिए इसके पास टाइम कहाँ था क्योंकि कॉलेज टाइम में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। कॉलेज पहुंचकर इसने सुक्का सांस लिया क्योंकि शहर और शहर इसके इंतज़ार में ऑलरेडी खड़ी थी। क्योंकि ये तीनों बहुत पक्की सहेलियां थीं, वो तीनों जल्द ही असेंबली हॉल तक पहुंच गई। अभी 3 पीरियड्स भी ही गुजरे थे कि हीरा को नाश्ते की याद सताने लगी। हीरा की तबीयत भी कुछ ऐसे ही नटखट शरारती सी थी जो सबको बहुत भाती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और तफरीह का टाइम हो गया। हीरा ने 3 घड़ियां गिन गिन कर गुजारी। इस वक्त का इंतज़ार किया कि वो तीनों कैंटीन की तरफ चल दें। वहाँ जाकर सबसे पहले जी भर के नाश्ता किया। शहर और शहर ने अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाई और खाने लगी। एक घने दरख्त की छाँव में देखकर ये तीनों आकर बैठ गई। शहर ने दरख्त के तने से टेक लगाए। हीरा और शहर इसके दाएं बाएं बैठ गई। गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाए, शहर ने कहा तो हीरा और शहर की आंखों में भी चमक आ गई। ये तूने बड़े कमाल का आइडिया दिया यार, वैसे मैं तुम्हें इतना अक्लमंद नहीं समझती थी, हीरा ने शौक अंदाज में कहा तो वो ठीक है यार, घर से इजाज़त कैसे मिलेगी, शहर ने मांद लहजे में कहा। हम किस लिए हैं, तुम फिक्र मत करो यार, हम बात करेंगे तेरे घर वालों से। शहर ने हीरा की तरफ एक नज़र डालकर शहर से पुरुम्मीद लहजे में कहा, चलो भाई जगह और दूसरा प्लान बनाते हैं, फिर इजाज़त के बारे में सोचेंगे, अगर ना मिली तो बताए बगैर ही निकल जाएंगे। हीरा ने बेफिक्र होकर कहा, हाँ तुम तो बस गलत तरीके ही सोचना। शहर ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा भाई बस करो लड़ाई और काम की बात करो, शहर बोली।
میرا خیال ہے مری بیسٹ ہے، اور ویسے بھی گرمیاں ہیں اور وہاں کے مناظر بھی بہت ہی خوبصورت اور دل فریب ہیں۔ اب لمبی لمبی کہانیاں نہ شروع کر دینا، فطرت کی مداح، ہیرا نے کہا۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، شہر نے کہا۔ ہاں نا، تو میرا دماغ ایسے ہی چلتا ہے۔ اب تو قائل ہو گئی ہو نا میری ذہانت کی، شہر نے نخرہ انداز میں کہا، تو شہر اور ہیرا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو مان لیا تمہارا پلان ڈن ہو گیا۔ ڈن؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہم جائیں گے کب اور کتنے دن رہیں گے وہاں، یہ بھی تو کم از کم بتاؤ نا۔ کم از کم ایک ویک تو مسٹ ہے، شہر کے سوال کے جواب میں ہیرا بولی۔ شہر تم بھی کچھ کہو نا، ہیرا نے شہر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کچھ نہیں، بس یار میرا دل گھبرا رہا ہے، ڈر سا لگ رہا ہے، شہر نے پریشان ہو کر کہا۔ کم آن یار، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ، شہر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بیل بج گئی۔ تینوں کلاس کی طرف چل پڑے۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے والدین سے پہلے اجازت لینے کی کوشش کی، جو تقریباً ناکام رہی، جس کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ یار اب کیا ہوگا، ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، شہر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہو، ابھی 2 دن باقی ہیں چھٹیوں میں، ہم دوبارہ کوشش کریں گے، میرا خیال ہے اس بار ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تم نے وہ شعر نہیں سنا؟ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں میں گھبرایا نہیں کرتے، شہر نے پر امیدوں کا شوخ انداز میں کہا۔ تم لوگ ایسے کرنا، شام کو میرے گھر آ جانا پلیز، وہاں بیٹھ کر کچھ پلان بنائیں گے، میں تم لوگوں کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ اس پر شہر نے ہیرا سے کہا اور سر ہلا دیا۔ شام ہو گئی تھی، شہر میں ٹہلتے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ دونوں گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ شہر نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو لان میں بٹھا کر خود اندر آ گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ شہر اور ہیرا کو پیش کیا اور ایک خود اٹھا لیا۔ یار ہم تو اتنی دور سے چل کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم کوئی بسکٹ ہی ساتھ لے آتی، ہیرا نے جوس کا گلاس خالی دیکھ کر کہا۔ فکر نہ کرو، میری امی چائے بنا رہی ہیں، وہ لے آئیں گی تمہارے لیے بسکٹ بھی نہ دیدی، شہر نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کرو، میرا خیال ہے اب کام کی بات ہو جائے، شہر نے ذرا تنگ ہوتے ہوئے کہا، اور انہوں نے پلان ترتیب دینا شروع کر دیا۔ ہاں ہیرا، تمہارے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے، شہر نے کہا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھے اور ہیرا کو اجازت مل گئی ہے، اس نے شہر سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا مشن کہاں تک پہنچا؟ ہیرا نے جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہ یار، وہ نہ، مجھے اجازت مل گئی ہے، شہر نے رک رک کر افسردہ لہجے میں کہا۔ اس دوران ہیرا اور شہر اس کے تاثرات مسلسل بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر جملہ مکمل ہوتے ہی دونوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، ہرے! چلو پھر پیکنگ شروع کر دیں، ہم نے ہیرا کو سوالی انداز میں کہا۔ کیوں نہیں، ضرور کرو، شہر نے جواب دیا، مگر ہم سب رہیں گے کہاں؟ ہو تم بھی بڑی ہی بے وقوف ہو ہیرا، ہم گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے، اور کہاں رہیں گے؟ اب ہم فٹ پاتھ پر تو ڈیرے لگانے سے رہے، شہر نے جواب دیا۔ ہائے اللہ، میں بے وقوف ہوں، ہیرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، تو ہم نے کب کہا ہے کہ تم بے وقوف ہو؟ شہر نے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ چلو ہم چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گیٹ کی طرف چل پڑے۔ ہیرا، تمہارے بسکٹ، شہر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ تم زیادہ خوش نہ ہو، میں تمہارے بسکٹ چھوڑ کر جا رہی ہوں، پھر کبھی آؤں گی تمہارے بسکٹ کھانے، چرانے، پیچھے مڑ کر ہیرا نے کہا، اور گیٹ سے ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئی۔ ان تینوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی، وہ تینوں ہیرا کے گھر آئی اور وہاں سے ان کے والدین نے انہیں روانہ کیا۔ سفر 3 گھنٹے کا تھا اور تینوں باتیں کرتی ہوئی کھاتی ہوئی نکل پڑی، اور وقت کا پتہ بھی نہ چلا کہ وہ مری پہنچ گئی، کیونکہ وہ پنڈی میں مقیم تھی۔ انہوں نے 2 کمرے بک کیے، انہوں نے 2 ہفتے وہاں رہنا تھا۔ انہوں نے 10,000 روپے ادا کیے اور کمرے کی چابیاں لے لی، کمرے کی طرف چل دیں۔ کمرہ کافی وسیع اور صاف ستھرے خوبصورت تھے، اور ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ تینوں نے منہ ہاتھ دھویا اور فریش ہو کر کھانا کھایا، اپنا سامان سیٹ کیا۔ میرا خیال ہے ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سو جاتے ہیں، شہر نے کہا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ ہم تینوں نے کمرے اس لیے بک کروائے ہیں کہ تینوں ایک ہی کمرے میں رہیں گے، تو میں دوسرے میں سو جاؤں گی نا،
اور تم دونوں ایک میں سو جانا، ویسے بھی بیڈ کافی بڑے ہیں، ہم تینوں یہاں سو تو سکتے ہیں، ہیرا نے کہا۔ اس کے بعد تینوں اپنے کمرے میں مکمل سیٹنگ کی اور ریلیکس ہو کر نکل گئیں۔ چونکہ وہ تھک چکی تھی اس لیے وہ تینوں لان میں ہی بیٹھ گئیں اور گپ شپ کرتی رہیں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ تینوں واپس آئیں اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کے لیے چلی گئیں۔ رات تو سکون سے گزر گئی۔ صبح بھی شہر اور ہیرا کی آنکھ کھلی بھی نہیں تھی کہ سحر تیار ہو کے ان کے کمرے میں آ گئی۔ میں اتنی دیر سے دستک دے رہی ہوں، تم لوگوں نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ سحر نے برہم ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنی صبح آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہم لوگ سو رہے تھے؟ ہیرا نے آنکھ ملتے ہوئے کہا۔ یہ صبح نہیں ہے میڈم، 9 بج رہے ہیں، سحر نے کھڑکی کے آگے سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں شہر بھی اٹھ گئی۔ وہ بیچاری کہاں سو سکتی تھی۔ اچھا تم بھی اٹھ گئی؟ چلو تم دونوں نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، فٹافٹ سیدھی ہو جاؤ دونوں، تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں میں، پھر ہم ناشتہ کرنے چلیں گے، سحر نے کہا اور کرسی پہ اٹھ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ہم ہو گئے ہیں تیار، فطرت کی پرستار، اب واپس آ جائے اس دنیا میں اور چلے ناشتہ کرنے، ہیرا نے کہا تو سحر مسکراتے ہوئے بولی۔ تم تو شہر آج بالکل پرستان کی پری لگ رہی ہو اس فراک میں، نے شہر کی طرف متوجہ ہوتے کہا۔ ویسے کالے کپڑوں میں ملبوس جن بھی ہوتے ہیں پرستان میں، ہیرا نے سحر کی طرف اشارہ کیا۔ اوئے خبردار، جو تو نے مجھے جن کہا، سحر نے فوراً غصے سے جواب دیا۔ اچھا بھائی اب لڑائی نہ شروع کر دینا، چلو ناشتہ کرنے، شہر نے فضول قسم کی گفتگو سے تنگ آ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں ناشتہ کرنے چل پڑیں۔ ٹیبل پر انہوں نے تقریباً گپ شپ کرتے ہوئے گھنٹہ بھر ناشتہ کیا اور پھر بل ادا کر کے باہر آ گئی۔ وہ لان میں کچھ دیر بیٹھی رہی۔ میرے خیال میں مارکیٹ چلتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں کی خواتین ہاتھ کا کام بہت اچھا کرتی ہیں، ہینڈی کرافٹ، اور اس بہانے کو شاپنگ بھی ہو جائے گی، تھوڑا انجوائے بھی کر لیں گے، ہیرا نے تجویز دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جاؤ ہیرا کمرے سے میرا اور سحر کا بیگ لیا، شہر نے ہیرا سے کہا۔ ہیرا جب واپس آئی تو اس کا سانس چڑھا ہوا تھا۔ کیوں بڑی بھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو کیا؟ ہم نے تو تم کو پرستان نہیں بھیجا تھا، بیگ لینے بھیجا تھا۔ بیگ لینے سے جو تمہاری سانس اس قدر پھولی ہوئی ہے تو کیا ہل چلا کے آئی ہو؟ ہیرا زور سے بیگ ٹیبل پر پٹکے اور غصے میں شہر سے مخاطب ہو کر بولی۔ کیوں شہر کی بچی، تم نے دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ اور میں زور لگا کر ہلکان ہو گئی، مگر دروازہ تو جیسے کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے دروازہ تو نہیں لاک کیا تھا یار، پھر کیوں نہیں کھل رہا تھا؟ میں بیگ لے کر آئی ہوں، ہیرا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ویسے دروازہ کھل کیوں نہیں رہا تھا؟ شہر نے جیسے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ بس کرو یار، مارکیٹ چلو بھائی۔ وہ تینوں مارکیٹ کی سمت روانہ ہوئے۔ 4 بجے تک واپس لوٹ آئیں، تمام جگہ گھومی پھری اور اپنی اپنی پسند کی شاپنگ کی۔ فریش ہو کر قریبی جنگل میں گھومنے چلیں گے۔ وہ گرمیوں کی ایک خوشگوار شام تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی جو ان کو بہت تر و تازہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سحر نے کہا، چلو اب واپس چلتے ہیں، اندھیرا ہو رہا ہے، ہم تھوڑا اور گھومیں گے، پھر آئس کریم کھائیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو نا؟ ہیرا نے پلان بناتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میں بہت تھک گئی ہوں، میں تو ریسٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اوکے، سحر نے مڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آئس کریم کھانے چلے گئی۔ شہر کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ شہر نے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ بھائی ہوا سے بند ہو گیا ہوگا، یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ میں تو خواہ پریشان ہو جاتی ہوں، شہر نے اپنے آپ کو تسلی دی اور بستر پہ آ کر آرام کے گھر سے لیٹ گئی۔ ابھی وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید سحر آ گئی ہوگی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا، ایسے لگا کہ جیسے اس کے پاس سے گزر کے کمرے میں کوئی داخل ہو گیا، اور جب وہ متوجہ ہوئی تو اسے کمرے میں عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے باہر دیکھا مگر دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا گئی، دوڑ کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہیرا اور سحر کھڑی ہوئی تھی، وہ آئس کریم کھائی تھی۔ وہ شہر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیوں محترمہ، کر لیا آرام؟ سحر نے کہا اور اس کو تھوڑا تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے پتا تھا تم ہمارے بغیر نہیں رہ سکو گی، ہیرا نے کہا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سحر نے شہر کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بس وہ ایسے ہی، شہر نے پسینہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ چلو کافی اندھیرا ہو رہا ہے، اندر چلتے ہیں، شہر نے کہا۔ چلو ہمارے ساتھ والے روم میں کوئی رہتا ہے؟ شہر نے چلتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس
इस वाले रूम में तो कोई नहीं रहता, सिर्फ ऊपर के 2 फ्लोर हैं, एक फैमिली आई हुई है, वो लोग भी सुबह चले जाएंगे। साथ वाले कमरे को तो लॉक लगा हुआ है, लगता है काफ़ी पुराना ताला है, बहुत जंग आलूद है। शहर ने अपनी मालूमात इनके साथ शेयर की। तुम्हें कैसे पता? हीरा ने शहर से सवाल किया। कल मैंने इन लोगों को टीवी लाउंज में देखा था और वो जो बातें कर रहे थे कि इनका कल जाने का प्रोग्राम है। शहर ने वजाहत की। अच्छा, तो तुम इनकी बातें सुनती रही हो? हीरा ने शोक अंदाज में कहा। शहर का कमरा आ गया, वो उन दोनों को गुड बाय कहकर अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि शहर अकेले रहने में ही अपनी आफियत जान रही थी और अब वो ये घबराते हुए एतराफ़ करने में घबरा रही थी कि इसको डर महसूस हो रहा है। शहर और हीरा अपने कमरे में आकर ड्रेस चेंज करके सोने के लिए लेट गईं, क्योंकि वो दिन भर के सैर सपाटे से बहुत ज़्यादा थक गई थी। शहर अपने कमरे में दाखिल हुई तो लाइट ऑफ किए बगैर ही लेट गई। पता नहीं कौन सा पहर था रात का, ऐसे यूँ महसूस हुआ कि कोई इसका कंबल खींच रहा है। वो घबरा गई। इसने इधर उधर देखा, इससे कोई नजर न आया। कुछ वक्त गुजरा, लाइट ऑफ हो गई। अब सिर्फ लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। इससे कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने आवाज़ देने की कोशिश की, मगर आवाज़ तो इसके हलक में जैसे फंस कर रह गई। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। आहिस्ता आहिस्ता कोने वाला वजूद चलता हुआ इसके बेड के करीब आकर गायब हो गया। शहर ने देखा कि वो कोई नौजवान लड़की थी, स्याह रंग के लिबास में। इसने देखा कि इसके लंबे काले स्याह बाल इसके शानों तक लटक रहे हैं। शहर को ऐसे लगा जैसे अभी इसकी जान निकल जाएगी। वो दौड़ कर कमरे से बाहर निकली। बाहर अंधेरा था, वो किसी चीज़ से टकराई और गिर गई। जब इसने ऊपर देखा तो इसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो इसने अभी अपने कमरे में देखी थी। इसके दांतों और मुंह से खून बह रहा था। शहर ये देखकर मज़ीद परेशान हो गई। हीरा लोगों के कमरे की तरफ भागी। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। इसकी आवाज़ से हीरा और शहर भी जागे। क्या हुआ शहर, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ना तुम्हारे पाँव में जूते हैं, बाल तुम्हारे खुले हैं, किधर जा रहे हैं? चलो आओ इधर बैठो। शहर ने इसे पकड़ कर बेड पर बिठाते हुए कहा। हीरा ने इतने में पानी का गिलास इसे पकड़ाया। शहर एक ही सांस में तमाम गिलास भड़क गई। क्या हुआ शहर? हीरा ने सवाल किया। बस वो कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शहर ने मसनूई मुस्कुराने की कोशिश की। हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे पास सो जाओ, शहर ने कहा। रात के 3 बज चुके थे, वो तीनों सो गई। फजर की अजान हो रही थी, इनकी आँख खुल गई। वो उठी और नमाज अदा की और फिर नाश्ता करने चली गई। उन्होंने वापसी पर चंद ज़रूरत की चीज़ें ले लीं और घूमने चली गईं। शहर के कल वाले मामले को भी वो फरामोश कर बैठी और ना समझने की कोशिश की। दूसरी तरफ शहर रात के वाले वाक़े को लेकर अलग परेशान थी। हीरा भी इस बात को नोट कर रही थी कि कोई ना कोई वजह ज़रूर है जो इन दोनों को परेशान कर रही है। कमरे में ही भूल आए हैं, जाओ हीरा तुम लेकर आ जाओ। ओके, मैं जाती हूँ। हीरा के जाने के बाद शहर ने कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। बात तो एक मैंने भी तुमसे करनी है, तुम अपनी बात बताओ, शहर ने कहा। इसके बाद दोनों ने अपने साथ बीते वाक़यात एक दूसरे के गोश-गुज़ार कर दिए। इधर हीरा कमरे में दाखिल हुई तो उसने दरवाज़ा खोला, छोड़ा और जल्दी से कैमरा निकालने लगी और लाइट चली गई। बाहर बादल छाए हुए थे, इसलिए खिड़की खुली हुई थी। खिड़की खुली होने के बावजूद भी अंदर खातिर ख्वाह रोशनी न आ रही थी। हीरा खौफज़दा हो गई। इसने पीछे किसी की आहट सुनी। इसने कैमरा लेकर जूँ ही पीछे मुड़ना चाहा तो ये देखकर वहीं जम गई कि इसके पीछे खूबसूरत लड़की स्याह लिबास में खड़ी है। इसके मुंह से खून बह रहा है। इससे हीरा और वो भी खौफज़दा हो गई। हीरा को यूँ परेशान देखकर इसने कहका लगाया। इसके कहके की आवाज़ से जैसे हीरा के जिस्म की सांसें रोकने लगी। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा बंद था। हीरा एक चीख के साथ बेहोश हो गई। इसकी आवाज़ सुनकर शहर और शहर भी आ गई। उन्होंने हीरा को उठाकर बेड पर डाला। जब इसको होश आया तो उन्होंने हीरा से वजह दरियाफ्त की, तो इसने अपने साथ आने वाला तमाम वाक़या उनको सुना दिया। फिर शहर और शहर ने भी अपने साथ होने वाले वाक़यात इसे सुनाए। इससे इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ कुछ ज़रूर है। बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है और बारिश भी हो रही है। हमारा यहाँ से जाना मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन नज़र आ रहा है। अब हम सुबह
ہی نیچے شفٹ ہو سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا ہم واپس روانہ ہو جائیں گے۔ ہیرا نے کہا، اس سے بہتر کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اب ہمیں جتنی جلدی ہو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مجھے تو بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ شہر نے کہا، جو بھی ہو رات تو یہیں گزارنی پڑے گی سحر، اس نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ رات تو گزارنی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہیرا کچن میں گئی اور کچھ ضروری اشیاء لیتی ہوئی آئی۔ وہ محسوس ہوا جیسے کچن میں اس کے پیچھے کوئی ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آیت الکرسی پڑھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ انہوں نے جیسے تیسے تھوڑا بہت ڈنر زہر مار کیا، تھوڑی دیر باتیں کرنے کی کوشش کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند تو کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ خیر خدا خدا کر کے ہیرا اور شہر تو سو گئی، مگر شہر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ چند لمحے کے لیے ہی سوئی تھی کہ اس کی آنکھ دوبارہ کھلی۔ اس کی طبیعت بہت بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے گھبراہٹ محسوس کی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی حسینہ اندر داخل ہو گئی۔ کمبخت قاتل جاں، جسے وہ ایک رات قبل دیکھ چکی تھی۔ ابھی بھی وہی حالت تھی اس کی۔ دیکھ کر شہر نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ بدرو اس کے قریب بڑھ رہی تھی اور شہر کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس بدرو نے شہر کو نیچے فلور پر لا کر پٹک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازے میں اور اندر کمرے میں اچھا خاصا اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس حسینہ کی آنکھوں کی وحشت نمایاں تھی۔ شہر نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کہا، کون ہو تم؟ اس نے ایک بھیانک کہکا لگایا جس سے تمام کمرہ گونج اٹھا۔ میں تمہاری موت ہوں، موت، اب تم میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتی، اس نے کڑکدار آواز میں کہا۔ وہ جیسے 2 لمحے ٹھٹکی۔ شہر نے اپنی ہمت جمع کر کے پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ جملہ شہر نے وقفے وقفے سے ڈرتے ڈرتے بمشکل پورا کیا۔ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ نہیں، البتہ سوال ضرور سکتی ہو۔ تمہاری زندگانی کا آخری دن ہوگا پرسوں، میں تمہاری جان لے لوں گی جس سے مجھے طاقت ملے گی اور میں بڑی جادوگرنی بن جاؤں گی، جادو کی دنیا کی ملکہ کہلاؤں گی۔ بدرو نے اپنا تمام پلان اسے بتاتے ہوئے کہا، مگر میں تمہیں اس گھنونی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ شہر نے باہمت لہجے میں کہا، اے لڑکی، آرام سے دن بسر کر ورنہ آج ہی تیرا کام تمام کر دوں گی۔ تم یہاں سے نکلو گی تو کچھ کرو گی نا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ چپ چاپ پڑی رہ اور اپنی موت کا انتظار کر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہکا لگایا اور کونے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے وہاں پڑی روشن مشعل دیکھی جس سے کمرے میں نیم روشنی پھیل گئی۔ شہر نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور بدرو ان پر چلتی ہوئی آئی تو وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ دیکھ کر شہر کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس کو سزا ضرور دے گی۔ ادھر جب شہر اور ہیرا کی آنکھ کھلی تو وہ شہر کو نہ پا کر سخت حیران و پریشان ہوئی اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر شہر نہ ملی تھی نہ ملی۔ وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اب شہر کو نیند آ رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، اگر اس کی زندگی ختم ہونی ہے تو ہو کر رہے گی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی، اور اگر اس بدرو کا خاتمہ اس کا ہاتھوں لکھنا ہوا ہے تو پھر وہ بدرو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس یقین کے ساتھ اس نے اللہ سے پورے دل سے مدد مانگی اور دعا کی، جس سے اس کو اپنا آپ کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا اور وہ سکون سے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی ہے۔ اس بزرگ نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ ان بزرگ عورت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی، میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ بدرو اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی۔ یہ بہت امیر تھی۔ اس کے شوہر نے اسے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ دراصل وہ ایک لالچی آدمی تھا اور اس کی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے دوسری عورت کے ساتھ پکڑ لیا تھا تو ان کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ تھی ان کی سچی محبت کی کہانی، مگر شوہر اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ جب اس شخص نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا محسوس کیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ لاش تہہ خانے میں چھپا دی، لیکن اس بدرو پر اس کی روح پر ایک گندی آتما غالب ہو گئی جو اس کو اپنے شیطانی عملیات اور منصوبوں کے لیے استعمال کر رہی ہے اور کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا بیٹی۔ جہاں تم سوئی ہوئی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے،
تم اس کے ذریعے نیچے تہ خانے میں اتر جانا، وہاں تمہیں اس کی لاش ملے گی، تم اس کو جلا دینا، اور ہاں، الماری ہوئی پڑی اس مورتی کو برآمد کر کے توڑ دینا کہ دوبارہ وہ چکری اس میں دوبارہ نہ گھس سکے اور ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جائے۔ اس گیسٹ ہاؤس کئی قتل ہو چکے ہیں اور یہ گیسٹ ہاؤس اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بہت ہی شاذ و نادر قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے چنگل سے بچ کر نکل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں وہ بدروح موجود نہیں تھی۔ وہ جیسے تیسے اٹھتی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی، ساتھ ساتھ آتل کرسی قبض کرتی جاتی۔ ٹھیک 10 قدم پر ایک کھڑکی تھی جسے وہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے مشال ہاتھ میں لے رکھی تھی جس سے تہ خانے میں کچھ روشنی ہو رہی تھی، ورنہ وہ وہاں کچھ بھی نہ تلاش کر پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے پہلے ایک زنگ آلود الماری میں سے وہ مورتی نکالی اور ہاتھ میں لے لی اور پھر اس بدرو کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ جلدی اسے لاش گلی چڑھی حالت میں مل گئی۔ لاش تھی ہی نہیں، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سا تھا۔ اس نے مشال کی مدد سے اسے جلا دیا اور اس کے ساتھ ہی بدرو کی چیختی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے فوراً پوری قوت سے مورتی کو زمین پر دے مارا جس کی وجہ سے وہ اس کے ٹکڑوں میں بٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی بدرو بھی غائب ہو گئے۔ سحر نے کپڑے جھاڑے اور باہر نکل گئی۔ اس کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ اس کی دونوں سہیلیاں اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی ہیں اور وہ خوش بھی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ جب سحر نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکیں اور لپٹ گئیں۔ کہاں تھی تم؟ دونوں نے بیک وقت سوال کیا۔ سحر نے اپنے ساتھ آنے والا تمام واقعہ ان کو سنایا۔ وہ چند دن وہاں رہیں اور پھر واپس آ گئیں۔ آج بھی جب وہ واقعہ ان کو یاد آتا ہے تو ایک خوف کی لہر ان کے اندر دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بہت بجا لاتی ہیں کہ اس کی زندگیاں بچ گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بھی بچائی۔ تو صرف اپنے لیے جینا نہیں، دوسروں کے لیے جینا بھی سیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب the channel and touch the bell icon۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔